بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید محمد انس قادری کے ساتھ نئی ویڈیو پہ آپ سب کو خوش آمدید. اور آج ذکر کر رہے ہیں ذوالقرنین اور یاجوج و ماجوج. ذوالقرنین کا نام سکندر ہے. یہ حضرت خضر علیہ السلام کی خالہ زاد بھائی ہیں. حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور جنگلوں میں علم بردار رہے ہیں. یہ حضرت نظام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور یہ ایک بڑھیا کے اکلوتے فرزند ہیں. حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر کے تو ان کی صحبت میں رہے اور حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھیں. صحیح قول یہی ہے کہ یہ نبی نہیں ہے بلکہ ایک بندہ صالح ہے جو ولایت کے شرف سے سرفراز ہیں. اور نین کیوں کہلائے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ذوالقرنین دو سنگوں والے کے لقب سے اس لیے مشہور ہو گئے کہ انہوں نے دنیا کے دو سنگوں یعنی دونوں کناروں کا چکر لگایا تھا. اور بعض کا قول ہے کہ ان کے دور میں لوگوں کے دو قرن ختم ہو گئے 100 برس کا ایک قرن ہوتا ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ ان کے دو گھیسو تھے اس لیے ذوالقرنین کہلاتے ہیں. اور یہ بھی ایک قول ہے کہ ان کے تاج پر دو سنگ بنے ہوئے تھے اور بعض اس کے قائل ہیں کہ خود ان کے سر پر دونوں طرف ابھار تھا جو سنگ جیسا نظر آتا تھا. اور بعضوں نے یہ وجہ بتائی کہ چونکہ ان کے باپ اور ماں نجیب الطرفین اور شریف زادہ تھے اس لیے لوگ ان کو ذوالقرنین کہنے لگے. واللہ عالم. اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام روئے زمین کی بادشاہی عطا فرمائی تھی. دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے ہوئے جن کو پوری زمین کی پوری بادشاہی ملی. ان میں 2 مومنین تھے اور 2 کافر. مومن تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین ہیں اور کافر ایک بخت نصر اور دوسرا نمرود ہے. اور تمام روئے زمین کے 1/5 بادشاہ اس امت میں ہونے والے جن کا اسم گرامی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ذوالقرنین کے 3 سفر. قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین کے 3 سفروں کا حالیہ بیان ہوا ہے جو سورہ کہف میں ہے. ہم قرآن مجید سے ان تینوں سفروں کا حال تحریر کرتے ہیں جن کی روایت بہت ہی عجیب و عبرت خیز ہے. پہلا سفر. حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمے سے پانی پی لے گا اس کو موت نہ آئے گی. اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا. آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے. وہ تو آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے اور اس کا پانی پی لیا مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا. وہ محروم رہ گئے. اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ سب منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہوں نے سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک جیسے چشمے میں ڈوب رہا ہے جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے. وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئی تھی. اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا اور دریائے مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذاؤں کا دوسرا سامان نہیں تھا. یہ قوم ناسک کہلاتی تھی. حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں. تو حضرت ذوالقرنین نے ان کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان کو لوگوں کو بے بس کر دیا. چنانچہ کچھ تو مشرف بے ایمان ہو گئے کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھوں مقتول ہو گئے. چنانچہ کچھ مشرف با ایمان ہو گئے کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھ مقتول ہو گئے. دوسرا سفر. پھر آپ نے مشرق کا سفر فرمایا یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو یہ دیکھا کہ وہاں ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی عمارت اور مکانات نہیں ہے. ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ سورج طلوع ہونے کے بعد یہ لوگ زمین کی غاروں میں چھپ جاتے تھے اور سورج ڈھل جانے کے بعد غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں لگ جاتے تھے. یہ لوگ قوم منسک کہلاتی ہے. حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی لشکر آرائی کی اور جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا اور جو اپنے کفر پر اڑے رہے ان کو
تصدیق کر دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ۔